اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ غزوہ احد سے حاصل ہونے والے جتنے بھی سبق ہمیں غزوہ احد سے ملے ان سب پہ ہم نظر ڈالیں گے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک سراج و منیر ہے، ایک روشن چراغ ہے۔ تو اس چراغ سے ہر انسان کو اپنے لیے ہر آیت میں ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ تو ابھی جو میں نے پیچھے کچھ آیات کا ترجمہ پڑھا تو ان آیات کے ترجمے سے یہ غزوہ احد کے ہی حالات سٹارٹ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمانوں کو متنبع کر رہا ہے، اور ہر دیندار انسان، ہر وہ انسان جو اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کا ذہن، اس کی سوچ اب عام انسانوں سے مختلف ہو چکی ہے، چاہے وہ عام انسان مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو انہیں ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے جن کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے، جن کے لوگوں کی محفلوں میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور تنہائی میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو بھی لوگ ہیں ان سے آپ دوری اختیار کر لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان منافقت نہیں کر سکتا۔ منافقت ہر اس انسان کا وصف ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جو بھی پھر انسان چاہتا ہے کہ اسے نقصان نہ اٹھانا پڑے تو وہ منافق لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے رکھے۔ اور دوسرا، اگر کوئی بھی انسان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے، اپنی کسی بھی اس کے اندر جو بھی کوئی منفی جذبے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، رقابت ہے، حسد ہے، لیکن اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں نا آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے معیار سے نیچے نہیں گرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ واللہ سمیع علیم، کہ اللہ ساری باتیں سنتا، اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اس چیز کا یقین رکھیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو کبھی بھی آپ کا پاؤں غلط راستے پر بھی نہیں جائے گا اور کبھی آپ خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک سکون آپ کے دل میں اتارے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سزا کیوں دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرما چکا تھا، تو اس بار پھر مسلمانوں کو کیسے اللہ تعالیٰ پر وہ توکل کرنا چاہیے تھا کہ جس رب نے پہلے ہماری مدد کی تھی وہ رب آئندہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ تو عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ
اپنی پچھلی پوری زندگی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسائل سے آپ کو نکال دیا. تو اگر آج زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہر مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آزمائشیں لے کر آتا ہے، اور ہر آزمائش ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو دکھ کی، غم کی، تکلیف کی بھٹی میں تاپ کر ایک سچی دھات بنا دیتی ہے، سچا سونا اس کو بنا دیتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی مدد سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور یہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے یہ بات ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، اور جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے. اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اب دیکھیں کہ ہر انسان کے لیے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے، کہ وہ لوگ، اللہ پاک نے ان کے میدان جنگ کچھ اور تھا، انہوں نے وہاں پہ وہ احد کے میدان میں اللہ پاک نے ان کا جہاد کا میدان، ان کی آزمائش کی جگہ وہ تھی. لیکن اب عام انسان جو قیامت تک، جنہیں شاید بعد کے دوروں میں وہ جنگ و جدل کا دور نہیں رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے وہ جنت مزید بتائی کہ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہوں خواہ وہ خوشحال ہوں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہیں جن میں پچھلی خصوصیات جو میں نے بتائی ہیں، جو قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انسان بہرحال انسان ہے. دیکھیں درجہ بدرجہ لوگ آ رہے ہیں. ایک وہ عظیم الشان لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، ایک جنت کا وعدہ ان کے لیے ہے. پھر دوسرے درجے کے لوگ آ گئے جنہیں وہ والا میدان جنگ تو نہیں ملا، لیکن وہ اپنی حالات جیسے بھی ہیں اپنے رب کی راستے میں خرچ کرتے ہیں. کتنی بھی کوئی زیادتی کر لیتا ہے وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کتنا بھی کوئی ظلم کر لیتا ہے وہ اگلے کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر ہم جیسے گناہ گار لوگ بھی، تو اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو انہیں مان اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ اور دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو معاف کر دے گا. دیکھیں فحش کا ذکر آیا ہے، لیکن پھر بھی رب کے معاف کرنے کا وعدہ کب ہے؟ جب آپ ایک تو اللہ سے سچے دل سے توبہ النصوح کریں، سچی توبہ جس میں پچھتاوا ہو، جس میں آپ بالکل ایک رگڑتے ہوئے اپنی ناک کو رب کے حضور میں گر جائیں، اور پھر دوبارہ اس گناہ کو اصرار نہ کریں اس گناہ پہ، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اجر ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغات کا وعدہ کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو ایک بہت بڑی بات مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ دل شکستہ نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، کیونکہ غمگین ہونا مومن کی شان نہیں ہے. جس کا رب اللہ ہو وہ کیسے غمگین ہو سکتا ہے، وہ کیسے دل شکستہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اس کے لیے، غالب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو. خود سے اپنے پاس سے کوئی گوٹی نہیں چلنی، کوئی موو نہیں لینی ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ساری مووز چلے گا اور آپ کو انشاءاللہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں کیوں لے کے آتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور وہ ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی سچ کے گواہ ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو منہ سے کچھ اور ہوں اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا وعدہ صرف احد کے میدان میں لڑنے والوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہر زندگی میں، ہر انسان کی زندگی کا ایک جہاد ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اللہ پاک نے ایک آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ کسی کی آزمائش اس کی صحت ہے، کسی کے لیے آزمائش اس کی غربت ہے، کسی کے لیے آزمائش اس کی اولاد ہے، کسی کے لیے آزمائش اس کی بہت زیادہ دولت ہے، کسی کے ماں باپ ایسی سٹیج پہ، زندگی کے بڑھاپے کی ایسی سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ وہ اس بیچارے اولاد کے لیے اس زندگی کے ان تمام ذمہ داریوں میں اس ذمہ داری کو لے کے چلنا بھی ایک جہاد سے کم نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جہاد کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس زندگی کے سفر میں آپ اللہ پہ امید کو قائم رکھ کے چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی مشیت ہے، یہ سمجھانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، چاہے آپ کلوں میں بند ہو جائیں، چاہے آپ بالکل موت کے منہ میں چلے جائیں، اگر موت کا وقت لکھا ہوگا تو وہ آپ کو آ کر ہی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو پسند کرتا ہے، اور کن صابروں کو؟ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیسی دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، یعنی وہ سارے نیک کام کرنے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کے بعد بھی، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے بعد بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بعد بھی اپنی کاموں پہ، اپنی نیکیوں پہ مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے دل لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور وہ امید اور خوف کے درمیان اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ان کے اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر سے نوازے گا۔ اور ایمان لانے کے بعد کبھی بھی کسی ایسے انسان کی بات نہ مانے جو دنیا کا بندہ ہو، جو پیسے کا بندہ ہو، جو چلتا پھرتا پرزا ہو۔ کبھی بھی اس کی جتنے لوگ بھی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، جتنی بھی اس کی بات ہو جائے، جتنی بھی اس کی سے ہو جائے، ایک مومن، ایک ایمان والے بندے کو کبھی بھی اس کی اس دنیاوی شان و شوکت سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے معیار کو بدلے۔ دیندار لوگوں کا معیار دیندار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ دیندار لوگوں کی محفلوں میں اٹھیں، دیندار لوگوں کی صحبت میں رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرے گا۔ اور آج حالات جو بھی ہوں، اگر آپ کا ایمان پختہ ہے اور آپ کمپرومائز نہیں کریں گے جب کسی بھی غلط بات کے آگے، تو عنقریب اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے گا کہ منکرین حق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تائید اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور یہ آج دنیاوی حالات میں بھی ہو سکتا ہے، اگر ہمارا باطل کے ساتھ مقابلہ ہو تب بھی یہ ایمان کا لیول ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری، زر پرستی کی لعنت میں گرفتار نہیں ہونا، کیونکہ اس سارے فساد کی جڑ غزوہ احد میں جو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی اور جیتی ہوئی بازی جو مسلمانوں نے ہاری، تو پیچھے کون سا جذبہ تھا؟ زر پرستی کا جذبہ، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ناپسند کیا اور مسلمانوں کے اندر سے اس گندی خواہش کو نکال دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب انسان کو زندگی میں کوئی رنج ملے اور انسان اس رنج سے جب نکلے ہی نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک اور رنج دیتا ہے تاکہ وہ اس کو نکل آئے اس بات کے اندر سے، تاکہ اس کو یہ سبق ملے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے یا جو مصیبت اس پر نازل ہوئی ہے وہ اس پر ملول نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں سبق ملتا ہے غزوہ احد سے کہ مشورے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکابر صحابہ کے علاوہ نوجوانوں سے بھی مشورہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کو زیادہ اہمیت دی۔
تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مشوروں میں اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولادوں کو، اور جو بھی ہمارے پاس ارد گرد ہمارے احباب ہیں ان کو ضرور اہم معاملات میں مشاورت میں شامل کریں۔ ایک تو اس سے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، اور مشورے کی برکت سے جب سب کی رضامندی سے کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اس سے کامیابی کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اتنی زیادہ غزوہ احد میں نقصان کے باوجود، صحابہ کرام سے جو بھی غلطیاں ہوئیں ان سب کے باوجود، جو سب سے بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاباش دے کر جو سبق ہم مسلمانوں کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ تو ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو کبھی بھی احسان کی روش کو، محبت کی روش کو، نرمی کی روش کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام وہ سبق، یہ بہت تھوڑے سبق ہیں جو میں نکال سکی ہوں تاکہ لیکچر ہمیشہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے سبق چنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے یہ بہت معاون اور مددگار ہوں گے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔